حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 3 علم عطا فرمائے۔ ایک علم تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، دوسرا علم وہ کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ جو لائق مستحق ہو اسے آپ عطا کر سکتے ہیں جتنا چاہیں، اور ایک علم وہ جو عام آپ ہر امتی کو، ہر شخص کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس موضوع پر میں آپ کو 2 حدیث شریف پیش کروں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ آج سے قریب 25 سال پہلے میں دارالعلوم شیخ الاسلام بالا سنور گجرات میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں پر دارالعلوم کا کتب خانہ تھا، اور الحمدللہ مجھے شروع سے ہی مطالعے کا بہت شوق تھا۔ تو میں نے ایک واقعہ اس وقت پڑھا تھا جو فی الحال مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، لیکن واقعہ مجھے الحمدللہ یاد ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، امام اہل سنت مولانا شاہ مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک جبہ عنایت فرمایا اور کہا کہ اے محبوب، یہ جبہ اسے دینا جو آپ کے سوال کا جواب صحیح دے، جو میرے راز تک پہنچ سکتا ہے اس کو یہ جبہ عنایت کر دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے اپنے خلفاؤں کو بلایا، اور سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر یہ جبہ، یہ خرقہ اگر میں تمہیں عنایت کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے دنیا میں صداقت کو عام کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اللہ کا راز پانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، اگر یہ جبہ ہم تمہیں عنایت کریں تو تم کیا کرو گے؟ تو
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری کائنات میں، ساری دنیا میں عدل کو قائم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت صحیح ہے، لیکن خدا کا راز پانے کے لیے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر یہ جبہ ہم تمہیں عنایت کریں تو آپ کیا کرو گے؟ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیا کو عام کر دوں گا۔ رسول کریم نے فرمایا اے عثمان، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر میں تمہیں یہ جبہ عنایت کروں تو تم کیا کرو گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ جبہ مجھے عنایت کرو گے تو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، میں لوگوں کے عیب کو چھپاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جو صحابی، جو تمہارا یار تمہیں یہ جواب دے دے، اسے یہ جبہ تم عنایت کرنا۔ رسول نے فرمایا کہ اے علی، آپ اللہ کے راز کو پا سکتے ہو، یہ برکت والا جبہ، یہ رحمت والے جبے کے حقدار آپ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ حضرت علی علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ تو میرے دوستو، آپ سوچئے کہ کسی کے عیب پوشی کرنا، کسی کے عیب کو ڈھانک دینا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اجر رکھتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے کچھ اور ہی ہیں کہ لوگوں کے عیب کو فاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں اور وقت پر اسی عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے دوست احبابوں کی، اپنے اہل و عیال کی اور لوگوں کے عیب کو تلاش نہ کریں، بلکہ عیب پوشی کریں۔ تو میرے دوستو، یہ ایک واقعہ آپ کے میں نے گوشے گزار کر دیا، ایک حدیث شریف اور آپ کے میں گوشے گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش تھے، آپ کی رحمت دریائے جوش پر تھی۔ اسی درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوش پایا اور دریائے رحمت کو جوش میں پایا، تو آپ یہ کشمکش میں آ گئے کہ آخر کیا مانگوں؟ اگر میں یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹ جاتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹ جاتا ہے، اسی کشمکش میں تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مانگو، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ آخر کیا سوچ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ لے لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے والد سے مشورہ لے لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی خوشی کے عالم میں اپنے والد بزرگوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ عائشہ آج بہت خوش ہے، کیا معاملہ ہے، تو کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے میرے والد بزرگوار، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا مانگوں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوش میں آ گئے، خوشی میں مچل گئے، جھومنے لگے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی کہ آج اللہ کا محبوب، آج اللہ کا رسول خود کہہ رہا ہے کہ عائشہ مانگو۔ تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا اے میری عائشہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جب آپ معراج کی رات گئے تھے تو آپ کے درمیان اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی بات ہوئی اس میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں، ایک بات بتا دیں، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وعدہ کرو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں تو وہ مجھے آ کر بھی بتا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی بارگاہ رسول میں پہنچی تو رسول نے جب حضرت عائشہ کو بے حد خوش پایا تو ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا مشورہ لے آئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول جی، تو بولے بتاؤ کیا حکم ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تھے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان جو راز کی بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ اللہ اکبر، رسول نے وعدہ فرما لیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب تو بات بتانا ہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ اور میرے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ کوئی شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ، میرے دوستو یاد رکھیں اللہ پہ کچھ کام لازم نہیں ہے، کسی کو جنت دیں کسی کو کچھ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، خود وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے لازم ہے کہ جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اس سے جنت میں داخل کروں گا۔ جب یہ بات سنی تو بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور والد بزرگوار انتظار میں تھے، دیکھا بیٹی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، بے قرار تھے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا آج اللہ کے محبوب نے آپ کو کیا بات بتائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ اے والد بزرگوار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عرض کی کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت عطا کریں، جنت میں داخل کریں۔ جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو چیخ کر رونے لگے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے والد بزرگوار، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دے گا وہ جنتی ہے اور جو توڑ دے گا وہ جہنمی ہوگا۔ جب ملانے والا جنتی ہے تو توڑنے والا بھی جہنمی ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں کسی سے میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو،
تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ دو باتیں قابل غور ہیں کہ ایک، ہم کسی کے عیب کی ظاہر نہ کریں، عیب پوشی کریں اور کسی کا دل نہ توڑے۔ اور آج معاشرے میں یہی چل رہا ہے کہ ہم چٹکے میں کسی کے بھی دل کی آزاری کر دیتے ہیں، اور دل دکھانے کا اور دل توڑنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میری ماں بہنوں، آپ اپنے زندگی میں یہ تلاش کریں کہ ہم کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے ہیں، کہیں ہم کسی کے عیب کو ظاہر تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ یہ ویڈیو بڑی محنت اور مشقت سے بنائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔